تو کیا واقعی مجھے بھی جواب دے گی یہ کتاب؟ کیا میں واقعی اس لائق ہوں؟ فاطمہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اس کی نظر قرآن پاک کے کھلے صفحے پر جا کر ٹک گئی۔ فاطمہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، ایسا گھرانہ جہاں بس ظاہری اور رسمی اسلام تھا کہ دل کیا تو نماز روزہ کر لیا، دل کیا تو چھوڑ دیا۔ کوئی فوتگی ہوئی تو 2-3 دن قرآن پڑھ لیا اور پھر بند کر کے ریشمی غلافوں میں اونچی شیلف پر رکھ دیا جاتا تھا۔ کوئی فضیلت والے ایام آتے تو ادھر ادھر سے جو کوئی بتاتا کوئی وظیفہ یا نفل وہ اہتمام سے پڑھ لیے جاتے تھے، یہ جانے بغیر کہ اسلام میں ان کی کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں۔ ان کی فیملی چھوٹی سی تھی، 2 بھائی تھے، ان میں سے بڑا بھائی حیدر ڈاکٹر تھا اور ملک کے مشہور اور معروف ہاسپٹل میں سرجن تھا، جبکہ دوسرا بھائی سیف ٹین ایج سے ہی بے راہ روی کا شکار ہو گیا تھا۔ والد نے ملک کی بہترین اور مہنگی یونیورسٹی میں اس کا داخلہ کروایا یہاں، مگر صاحبزادے نے وہاں پڑھائی کے علاوہ باقی ہر کام کرنے جاتے تھے۔ فاطمہ ان دونوں بھائیوں سے چھوٹی تھی، جو کہ یونیورسٹی میں BS کی اسٹوڈنٹ تھی۔ پڑھائی میں اچھی تھی، مگر ہر ایک کے ساتھ جلدی گلتی ملتی نہ تھی۔ جو اس کے ٹیسٹ کا ہوتا اس کے ساتھ اس کی فوراً بن جاتی تھی۔ قرۃ العین اور فاطمہ دونوں کلاس فیلوز تھیں، جبکہ قرۃ العین ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتی تھی جہاں دن رات ایک کر کے محنت کی کمائی سے بچوں کو پڑھایا یا لکھایا جاتا تھا۔ وہ بہت محنتی لڑکی تھی۔ اس نے FSC کے بعد قرآن سیکھنے میں 2 سال لگا دیے تھے اور مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا۔ فاطمہ نے کبھی خود قرۃ العین سے لیگ نہیں کی تھی، مگر قرۃ العین ہمیشہ اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ بہت اچھے اخلاق سے ملا کرتی تھی۔ وہ واحد اس کلاس میں لڑکی تھی جو مکمل پردے میں آتی تھی، مکمل سیاہ عبایا۔ اس کے پردے میں اس کی آنکھوں کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا، اور آنکھیں بھی وہ جو حیا سے بھری ہوئی اکثر جھکی ہی رہتی تھیں۔ اس کے پردے پر اکثر کلاس فیلوز اس کا مذاق بھی بناتی تھیں، کچھ نے تو اس کا نام بھی کالا کوّا رکھا ہوا تھا، مگر وہ ہمیشہ ہی ایسی باتوں کو اسمائل کر کے اگنور کر دیتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے رب نے اسے یونیک بنایا ہے، تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو کر اس دین اور ہدایت کی نعمت کی ناشکری نہیں کر سکتی تھی۔ فاطمہ نے کبھی اس کی طرف دھیان نہیں دیا تھا، مگر اب حالات نے ایسی کروٹ لی تھی کہ اسے فاطمہ کو قرۃ العین کے پاس آنا پڑا۔ فاطمہ کی نظریں قرآن پر جمی مسلسل پھیلتی جا رہی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا کسی نے اس کا دل مٹھی میں لیا اور پھر مٹھی کو زور سے بیچ میں کھینچ دیا۔ وہ اپنی ہی جگہ سن ہو کر رہ گئی تھی۔ واقعہ اس کے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیے ہوئے سوال کا جواب اس کے سامنے موجود تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے تو کبھی قرآن کو ایسا نہیں سمجھا تھا۔ اس نے تو بچپن سے یہی سیکھا تھا کہ قرآن کو ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے، اس کا ادب اتنا کرنا ہے کہ اس کو اپنے پیچھے نہیں رکھنا۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ اب تک وہ اس عظیم کتاب کی بے ادبی کر رہی تھی۔ اب تک تو اس نے اس کتاب کو اپنے پیچھے ہی ڈال رکھا تھا۔ شیطان بھی کیسے کیسے کھیل کھلاتا ہے۔ جس کتاب کے ذریعے جنت کا رستہ ملتا، اسی کو بھلوا کر دنیا کو جنت بنانے کے خواب لوگوں کو دکھانے میں مصروف تھا، حتیٰ کہ زندگی کی ان لمبی امیدوں نے مسلمانوں کو ان کے دلوں کی پرسکون جنت سے محروم کر دیا تھا۔ اس کا ذہن بے انتہا الجھ چکا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے سامنے اللہ کی روشن آیت موجود تھی، کیا وہ واقعی اس کے لیے وہاں پر موجود تھی؟ اے پیغمبر، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ خدا تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تم کوئی مدد نہ کیے جاؤ گے۔ وہ جیسے جیسے آیت کا ترجمہ پڑھتی جا رہی تھی، اس کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی، آنکھیں پھر سے ابلنا شروع ہو گئی تھیں، گرم گرم آنسو اس کے چمکتے گلابی چہرے پر بہنے لگے۔ قرۃ، کیا واقعی اللہ نے مجھے جواب دیا ہے؟
اس کی آواز کی کپکپاہٹ قرۃ العین بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ بالکل فاطمہ، اگر اس نے تمہیں ایسا سنبھالنا نہ ہوتا تو سوچو کیوں تمہیں یہاں لے کر آئے؟ کیوں تم نے مجھ سے وہ سب کہا جو بہت کم لوگ کہنے کی ہمت کرتے ہیں؟ کیونکہ قرآن کی انہی آیات میں تمہارے جواب تھے۔ یہ اتفاق نہیں ہے فاطمہ، یہ سب اس پیارے رب کی پلاننگ ہے۔ فاطمہ کے چہرے کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ اس نے کبھی اللہ کے بارے میں ایسا نہیں سوچا تھا، یا شاید کبھی اللہ کے بارے میں کچھ سوچا ہی نہ تھا۔ کیا یہ سب واقعی اس کی پلاننگ تھی؟ جن حالات سے وہ گزر کر یہاں تک آئی تھی، کیا چاہ رہے تھے اللہ اسے اب اس سوال کا جواب چاہیے تھا۔ بہت کچھ تھا جو اس کے اندر دھاگوں کی ماند الجھتا جا رہا تھا۔ وہ مزید رکنے کی پوزیشن میں نہ تھی۔ اب اسے یہاں سے جانا تھا، کسی ایسی جگہ جہاں وہ اپنے رب کے سامنے کھل کر رو سکے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ قرۃ، تم نہیں جانتی کہ آج تم نے مجھے کیا دیا ہے۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں چکا پاؤں گی۔ فاطمہ نے کھڑے ہو کر آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ قرۃ العین مسکراتے ہوئے اس کی گال کو تھپ تھپاتے ہوئے پیار سے بولی، ارے لڑکی، یہ سب تو تمہارے اللہ نے آج اس وقت اس جگہ دینا ہی تھا، تو بس اس نے ذریعہ بنایا ہے۔ الحمدللہ کثیرا، اللہ کا بے شمار احسان ہے کہ ہم پر۔ یہ کیسی لڑکی تھی؟ کس دنیا کی تھی؟ کیسی عاجزی تھی اس میں؟ فاطمہ کو اسے دیکھ کر بے انتہا رشک آ رہا تھا۔ اس کے دل میں خواہش جاگی کہ مجھے بھی اللہ کی ایسی ہی پیاری بندی بننا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ بہتی ہوئی آنکھوں سے مسکرا دی۔ اس کے بعد قرۃ العین نے اس کا نمبر لے کر اس کے گھر سے نکل آئی۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔